السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لایا ہوں جو صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ فرشتوں کے بارے میں ہے، اللہ کے پاک بندے نور سے بنے ہوئے جو اللہ کا حکم پلک جھپکتے ہی پورا کر دیتے ہیں۔ آج کی کہانی آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی، آپ کو خوف خدا بھی دے گی اور اللہ کی رحمت پر بے پناہ امید بھی دے گی۔ پیارے بھائیوں، فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں، کبھی سوتے نہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک دن عالم نور میں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، کیا تم نے اللہ کے اس بندے کے بارے میں سنا؟ جو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے، کون؟ پہلا فرشتہ، ایک انسان جو رات کے اندھیرے میں سب سو جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگ رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایسی رحمت لکھی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ جملے سن کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان گناہ والا، کمزور، بھولنے والا، مگر اللہ کے نزدیک اس کی ایک سچی عبادت کتنی قیمتی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان دن میں گناہ کرتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، وہ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے اور بائیں کندھے والے سے کہتا ہے، ہمارا بھائی شاید توبہ کر لے، ذرا انتظار کرو۔ اللہ اکبر! یہ فرشتوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، فرشتہ کہتا ہے، دیکھو میں نے کہا تھا، یہ بھول گیا، اب جلدی سے نیکی لکھو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت جو فرشتوں کے ذریعے انسان پر برستی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا، رات کے اندھیرے میں، جنگل کا راستہ، اس کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ اور دل میں اللہ کا نام۔ راستے میں خوفناک آوازیں، جانوروں کی حرکات، ہوا کی سناٹ، مگر حقیقت میں اس کے ساتھ دو فرشتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ شخص ٹھوکر کھا کر گرتا ہے مگر ایک فرشتہ کہتا ہے، اس کی عمر باقی ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کو سنبھالو، اور وہ شخص محفوظ واپس گھر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسے کیا پتا سفر میں اسے موت سے کس طرح اللہ نے بچایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ ہمیں سنایا۔ پیارے دوستو، وہ سنتے ہیں۔ نجات کی رات، ایک گناہ گار شخص تھا جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ رات کے وقت سخت طوفان، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا، بجلی کڑک رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر روتا ہے، بڑی دیر تک اپنے گناہوں کا حساب کرتا رہتا ہے۔ آخر کہتا ہے، اے اللہ، میں گناہ گار ہوں لیکن تو بہت مہربان ہے، مجھے معاف کر دے، میں آج سے تیرے راستے پر چلوں گا۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور آسمان ہل جاتا ہے۔ دو فرشتے فوراً اوپر سے آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، اگر اس کے گناہ زمین کے برابر بھی ہوں تو ہم اسے آج ہی بخشتے ہیں، اور بندہ بخشا ہوا ہے۔ اسی لمحے وہ شخص سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی سجدے میں اس کی جان نکل جاتی ہے، پاک اور بخشا ہوا۔ صبح جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے چہرے پر نور کیوں ہے۔
فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے رات میں اپنے رب کو منایا۔ پیارے بھائیوں، قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال بہت کم ہوں گے۔ فرشتے اعلان کریں گے کہ یا اللہ، اس نے راتوں کو اٹھ کر تجھے یاد کیا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، اس بندے کو جہنم سے نکالو، میرا سچا محبوب ہے۔ پورا میدان حشر یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں، بندے ہیں۔ وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر فرشتے بھی کہیں کاش ہر انسان ایسا ہو جائے۔ اس نور اور رحمت سے بھری ہوئی محفل کے آخر میں ہم سب دل سے ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس علم، اس ذکر اور اس ایمان افروز گفتگو کو ہماری زندگیوں میں روشن بنا دے، ہمارے دلوں کو گناہوں کی تاریکی سے محفوظ فرما۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں اتار دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔